بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمییز و کنایات العدد۔ کل بات تمیز کی آئی تھی تو اس میں کہا تھا کہ بعض اوقات عدد سری ہوتا ہے جیسے ثلاثون، اور بعض اوقات وہ عدد کنائی ہوتا ہے۔ گزشتہ کتابوں میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کم، قضا، کعین، ان کو کہتے ہیں کہ یہ کنایہ از عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کم یعنی کنایہ از عدد، اسی طرح کا قضا، اسی طرح کعین۔ پھر اسی میں کم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کم استفہامیہ ہوتا ہے کہ تعداد غیر معین کے بارے میں سوال کرنا، اور ایک ہوتا ہے کم خبریہ یعنی عدد غیر معین کے بارے میں خبر دینا۔ کم استفہامیہ تو ترجمہ کریں گے کتنے ہیں، کم خبریہ تو آپ ترجمہ کریں گے بہت سارے ہیں، کتنے ہی ایسے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ جو یہاں بحث ہے یہ تو ابتدائی سمجھ آ گئی۔ اب ہے کہ اگر کم استفہامیہ ہو تو اس کی تمیز کیسے ہوگی، کم خبریہ ہو، چونکہ ظاہر ہے ان کا فرق تو آنا ہے تمیز کے لحاظ سے۔ تمیز سے پتہ چلے گا کہ یہاں کم استفہامیہ ہے یا کم خبریہ ہے، کعین کی تمیز کیا ہوگی، قضا کی تمیز کیا ہوگی، یہ بات ہے بالکل آسان سی۔ پھر ایک بات یہ ہے گی کہ خود جو کم ہے استفہامیہ یا خبریہ، آخر اس کا کوئی اعراب اپنا بھی اس کا کوئی اعراب ہے یا نہیں ہے۔ ظاہراً تو کم نے کم ہی رہنا ہے، ٹھیک ہو جائے، لیکن آیا محلاً یہ مرفوع ہوگا، محلاً منصوب ہوگا، محلاً مجرور ہوگا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ بالکل آسان سی باتیں، آپ تھوڑی سی بھی توجہ کریں گے تو بالکل اس کو حل کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں تمییز و کنایات العدد، یعنی وہ اسماء جو کنایہ از عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ، کعین، قضا، یہ جو اسماء کنائی ہیں جو کنایہ از عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی تمیز کا حکم کیا ہے، ان کی تمیز کیا ہوگی؟ بالکل آسان۔ فرماتے ہیں پہلے شروع کرتے ہیں، جیسے میں نے ابتدا میں گزارش کی کہ کم کی ہیں دو قسمیں، ایک ہوتا ہے کم استفہامیہ اور ایک ہوتا ہے کم خبریہ۔ پہلے بات کرتے ہیں کم استفہامیہ کی کہ اس کی تمیز کا حکم کیا ہے، وہ منصوب ہوگی، مجرور ہوگی، مفرد ہوگی، جمع ہوگی، اور پھر خود اس کم کا اپنا محل اعراب کیا ہے، یہ کم خود کیا ہوتا ہے، چونکہ اس میں تو اس کا کوئی اعراب تو ہوگا، تو یہ محلاً کیا ہوگا، لفظاً تو اس نے کم رہنا ہے لیکن محلاً اس کا اعراب کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں ممیز و کم الاستفہامیہ، کم استفہامیہ کی تمیز یکون مفرداً منصوبہ، مفرد منصوب ہوتی ہے۔ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نحو کم کتاباً قرأتم، اب کم استفہامیہ، عدد کنائی، یہ اس میں کنائی از عدد، کم استفہامیہ، کتنی کتابیں تو نے پڑھی، یہ استفہام ہے یعنی کتنی پڑھی ہیں، کم کتاباً، اب یہ کتاباً مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے جو کم استفہامیہ کی تمیز ہے۔ خوب، اذا فصل بینہا و بین ممیزہا، توجہ میری جان، اگر کم استفہامیہ
وَبَيْنَ مُمَيِّزِهَا، اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ آ جائے، فاصلہ کر دیا جائے، یعنی کم میں استفہامیہ اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ آ جائے، کس کا؟ بِفِعْلٍ مُتَعَدٍ، کسی فعل متعدی کا، وجبت زیادت من علیہ، تو اس پر من کا یعنی اس کی تمیز پر من کا اضافہ کرنا واجب ہے، یعنی پھر اس کی تمیز پر من آ جائے گی جو کہ بیانیہ ہوگی، اور وہ تمیز لفظاً مجرور ہو جائے گی من کی وجہ سے، جیسے کم قرأتم من کتاب، اب کم اور کتاب کے درمیان چونکہ قرأتم فعل متعدی کا فاصلہ آ گیا، لہذا اب کتاب بن نہیں پڑھنا بلکہ اس کو پڑھیں گے من کتاب، ہے اسی کم کی تمیز۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا فائدہ، اذا دخلها حرف جر، اگر کم میں استفہامیہ پر حرف جر داخل ہو جائے، کم کی بجائے بے کم، مثلا با آ جائے مثال کے طور پر، اذا دخلها یعنی اگر کم میں استفہامیہ پر داخل ہو جائے حرف جر، جازا نصب ممیزها علی التمیز، تو اس کے ممیز کو یعنی اس کے ممیز کو بنا بر تمیز کے منصوب پڑھنا جائز ہے۔ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، استاد شرطونی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میرا اپنا مختار، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ بے شک کم پر حرف جار آ گیا ہے، لیکن اس کے جو ممیز ہے اس کو منصوب پڑھا جائے بنا بر تمیز کے، ٹھیک۔ لیکن جازا جرہ بمن مقدرہ، لیکن اس کی تمیز کو مجرور پڑھنا من مقدرہ کے ساتھ، لفظاً نہیں ہوگی، مقدرہ کے ساتھ، یہ بھی جائز ہے۔ میرا مختار یہ ہے کہ اس کو منصوب پڑھا جائے، لیکن من مقدرہ سے اگر کوئی مجرور پڑھنا چاہتا ہے تو بھی جائز ہے، جیسے بِکَمْ دِرْہَمًا اشْتَرَیْتَ هَذَا الْکِتَاب، تو نے یہ کتاب کتنے درہم میں خریدی، کم استفہام یہ ہے نا، کتنے درہم میں۔ اب یہاں درہمن پڑھنا یہ مختار ہے جناب شرطونی کا، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں بِکَمْ دِرْہَمٍ اشْتَرَیْتَ هَذَا الْکِتاب تو بھی جائز ہے، درہمن سے پہلے من مقدر ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی اصل بن جائے گی بِکَمْ مِن درہم۔ خوب، تیسرا فائدہ، یجوز حذف ممیزها اذا دل علیہ دلیل، کم میں استفہامیہ کی تمیز کو حذف کرنا بھی جائز ہے اگر کوئی قرینہ موجود ہو، دلیل یعنی قرینہ، اگر کوئی قرینہ موجود ہو کہ واضح پتہ چل رہا ہو کہ یہاں پر تمیز کیا ہے، حذف کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے کم مالو کا، بات ہو رہی تھی درہم کی، دو بندے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی مالیت اتنے درہم ہے، اتنے درہم ہے، فلاں درہموں کی بات ہو رہی تھی، اب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کم مالو کا، تیرا مال کتنا ہے، گویا کہ اصل اس کو سمجھ آ جائے گی، یہ پوچھتا ہے کم درہمن مالو کا، یعنی تیرا مال کتنے درہم ہے، تو چونکہ بات درہم کی ہو رہی تھی مثال کے طور پر، تو یہاں اگر درہمن تمیز کو ذکر نہ بھی کرو، حذف کر دو تو بھی جائز ہے، چونکہ قرینہ موجود ہے کہ یہاں پر تمیز درہمن ہے، یا دیناروں کی ہوگی تو دینار ہوگی الی آخر۔ چوتھا فائدہ، پوری توجہ آ جان، وہ یہ ہے کہ یہ کم آخر اسم ہے، تو جو اسم ہے اس کا کوئی نہ کوئی اعراب، حرکت اعرابی ہوتی ہے۔ اب چونکہ رہنا تو اس میں کم ہے، چونکہ ظاہر ہے اب اس میں مبنی ہے کم، اب غیر متمکن ہے، اب جب اس کم ہے تو اس کا کوئی محلاً اعراب ہے یا نہیں ہے۔ اس کم جو کہ اسم ہے اور اس میں کنائی ہے عدد سے، اس اسم کا
اعراب یعنی محلن اس کا اعراب کیا ہوگا، یعنی آیا یہ لفظاً تو اس نے کم رہنا ہے، آیا محلن مرفوع ہوگا، محلن منصوب ہوگا، مجرور ہوگا کیا؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ جواب فرماتے ہیں 3 مقامات پر تو یہ محلن مرفوع ہوگا۔ کون کون سے؟ اب ترتیب سے، کم تکون فی محل رافع، کم یعنی یہ اس میں کنائی عدد کم محلن مرفوع ہوگا، کیوں؟ کہاں پر؟ نمبر 1 علل ابتدا، بنا بر ابتدائی کے، یعنی بنا بر ابتدا مبتدا ہونے کی بنیاد پر یہ ہے کم مرفوع ہوگا، اذا لم یقع بعد فعل، اگر اس کے بعد کوئی فعل واقع نہ ہو، اس کم میں استفہامیہ کے بعد اگر کوئی فعل نہ ہو تو یہ کم محلن مرفوع ہوگا بنا بر ابتدا کے، یعنی مبتدا ہونے کے۔ جیسے کم طبیباً فی المدینۃ، کتنے طبیب ڈاکٹر ہیں شہر میں۔ اب یہاں پر پورے جملے میں کہیں بھی فعل نہیں ہے، لہذا کم محلن مرفوع ہے بنا بر ابتدا، یعنی مبتدا ہونے کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ او وقع بعدها فعل لازم، اسی طرح یہ کم محلن مرفوع ہوگا اگر اس کے بعد فعل تو ہے لیکن فعل لازم ہے، فعل لازم۔ جیسے کم تلمیذاً کرت عیناہ الیوم بنیلہ الشہادۃ، کتنے اسٹوڈنٹ، کتنے شاگرد، کرت عیناہ ہو یعنی لفظی معنی تو نا ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی یا ان کی آنکھیں روشن ہوئی، مراد کیا؟ ان کو خوشی ہوئی آج کے دن، بنیلہ الشہادۃ، کہ جب انہوں نے شہادت، اگر شہادت یہاں پر ہم وہ سند کا معنی لے لیں تو وہ جیسے کہتے ہیں شہادت العالمیہ، یعنی کہ اس سند کا ان کو جو سرٹیفکیٹ مل گئے یا ان کو جو ڈگری مل گئی، ڈگری پانے سے کتنے لڑکوں کے آنکھیں روشن ہوئیں، خوش ہوئیں۔ خوب، اب یہاں کم محلن مرفوع ہے چونکہ اس کے بعد کرت فعل تو ہے لیکن ہے فعل لازم۔ تیسرا موقع جہاں پر کم محلن مرفوع ہوگا وہ کیا ہے؟ او فعل، یا اس کے بعد فعل تو ہے لیکن فعل متعدی ہے، ٹھیک، فعل بھی ہے بھی متعدی، لیکن مشتغل عنہا بضمیرہا، چونکہ وہ فعل متعدی اس کم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، اور باب الاشتغال، چونکہ وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے اس کو اس کم کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، باب الاشتغال یہ مشغول عن ہو جائے گا اس لیے کہ اس نے اس کی ضمیر میں عمل کر دیا، تو اس صورت میں بھی یہ کم محلن مرفوع ہوگا۔ مثال کم کتاباً طالعتہ، اب یہاں پر کم محلن مرفوع ہے، طالعتہ اگرچہ فعل متعدی ہے لیکن چونکہ طالعتہ یہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے تو اس لیے فرماتے ہیں باب اشتغال کی بنا پر اس کا اس کم سے وہ اعراض کر چکا ہے، لہذا یہ کم محلن مرفوع ہوگا۔ خوب، یجوز فی الاخیر ان تکون فی محل نصب، یہ بھی جائز ہے کہ اس تیسری صورت میں یہ ہے محلن منصوب ہو، کس بنیاد پر؟ بفعل مقدر بعدہا، کہ اس کے بعد کوئی فعل مقدر ہو اور وہ فعل مقدر اپنے ما قبل میں عمل کر رہا ہو، یعنی اصل گویا یوں بن جائے گی کم طالعتا کتاباً طالعتہ، کتنی کتابوں کو تو نے مطالعہ کیا۔ ممکن ہے کم کے بعد طالعتا فعل مقدر ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو اور یہ محلن منصوب ہو، فرماتے ہیں یہ جوز ہو، یہ بھی جائز ہے اس میں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پس
تین مقامات پر، تین صورتوں میں کم میں استفہامیہ محلاً مرفوع ہوگا. یہ بات یہاں ختم. اچھا، وَتَكُونُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ، یہی کم استفہامیہ محلاً منصوب بھی ہو سکتا ہے. پھر محلاً منصوب ہوگا تو کس بنیاد پر؟ اگر مفاعیل میں سے مفعول ہے تو مفعول 5 ہیں، کون سا مفعول ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یا کس بنیاد پر؟ آخر ہم کیسے کہیں گے کہ یہ منصوب ہے؟ تو اس کے نصب فرماتے ہیں، غور کرنا، وَتَكُونُ فِي مَحَلِّ النَّصْبِ، یہی کم میں استفہامیہ محلاً منصوب ہوگا عَلَى حَسْبِ مَا يَطْلُبُهَا الْفِعْلُ الْوَاقِعُ بَعْدَهُ. اس کم کے بعد جو فعل آئے گا ہم دیکھیں گے کہ وہ فعل کس مفعول کا طالب ہے. اگر وہ فعل مفعول مطلق کا طالب ہے تو یہ محلاً منصوب ہوگا بنا بر مفعول مطلق ہونے کے. اگر وہ فعل مفعول بہ کا طالب ہے تو یہ کم منصوب ہوگا محلاً مفعول بہ ہونے کی بنیاد پر. اگر وہ فعل مفعول فیہ کا طالب ہے تو یہ کم استفہامیہ محلاً منصوب ہوگا اسی مفعول فی ظرف ہونے کی بنا پر. دیکھنا یہ ہے کہ اس کام کے بعد جو فعل آیا ہے وہ فعل کس چیز کا طالب ہے. آیا وہ مفعول مطلق کا طالب ہے، مفعول بہ کا طالب ہے، مفعول فی کا طالب؟ جس کا وہ طالب ہوگا یہ بھی اسی بنیاد پر محلاً منصوب ہوگا. مثلاً فَإِذَا كَانَتْ كِنَایَةً عَنْ مَصْدَرٍ کَانَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا، اگر یہ کنایہ ہوگا مصدر سے، یعنی اس کے بعد جو فعل ہے وہ فعل طالب مصدر ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ کنایہ اگر مصدر سے ہے محلاً منصوب ہوگا بنا بر مفعول مطلق ہونے کے. جیسے کم التفاتتاً التفتا، اصل ہے التفتا التفتا یعنی تو متوجہ ہوا، التفاتتاً متوجہ ہونا، یہ مصدر ہو گیا. لہذا یہاں پر کم اس مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر محلاً منصوب ہے جو اپنے فعل پر مقدم ہے. اسی طرح اذا کانت، اگر یہ کم استفہامیہ کنایہ الظرف ہوگا تو کانت مفعولاً فی، تو یہ بنا بر مفعول فی ہونے کے محلاً منصوب ہوگا. جیسے کم یومن سمتا، اب ظاہر سمتا فعل ہے اور اس کو ظرف زمان چاہیے اور یہ یومن اس کا ظرف زمان ہے. کم کنایہ ہے ظرف سے، لہذا یہاں کم محلاً منصوب ہے بنا بر مفعول فی ہونے کے. اسی طرح فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتْ مَعْمُولَةً لِفِعْلٍ مُتَعَدٍ بَعْدَهَا، اور اگر یہ معمول واقع ہو رہا ہو اس فعل متعدی کا جو اس کے بعد آیا ہے اور یہ اس کا معمول ہے، تو کانت، یہی کم استفہامیہ بنا بر مفعول بے ہونے کے محلاً منصوب ہوگا. جیسے کم مجلتاً حررتا، تو نے کتنے مجلے لکھے. اب حررتا فعل متعدی ہے جو عامل ہے اس میں، تو لہذا تحریر کے عامل ہے اس میں، تو لہذا یہ یہاں پر کم مفعول بے ہونے کی بنیاد پر محلاً منصوب ہوگا. ٹھیک ہو؟ او لفعل ناسخ کانت خبراً، یا اگر یہ معمول ہو فعل ناسخ کا تو اس کے خبر و نواسخ یعنی جیسے افعال ناقصہ ہوتے ہیں
تو اگر اس کا معمول ہے تو خبر ہونے کی بنیاد پر یہ محلاً منصوب ہوگا، جیسے کم کانت جواریک، کتنے ہیں تیرے پڑوسی۔ اب یہاں کانت چونکہ نواسخ میں سے ہے، جواری یہ اس کا اسم بن جائے گا اور کم اس کی خبر، یہ بنا بر خبر کے محلاً منصوب ہوگا۔ فرماتے ہیں دو ہو گئے، مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا۔ وَتَكُونُ فِي مَحَلِّ جَرٍ، اور یہی کم استفہامیہ محلاً مجرور ہوگا اذا تقدمها جار او مضاف، اگر اس سے پہلے حرف جار آئے تو بھی یہ محلاً مجرور ہوگا، اگر اس سے پہلے مضاف آ جائے تو بنابر مضاف الیہ ہونے کے محلاً مجرور ہوگا۔ جیسے بکم ابتعت الدار، گھر تو نے کتنے میں خریدا، اب کم پر با جار آ گیا، کم لفظاً تو کم ہی رہنا ہے لیکن محلاً مجرور۔ یا غلام کم رجلا علمتا، کتنے لوگوں کے بچوں کو تو نے تعلیم دی، اب غلام مضاف ہے، کم محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک بحث ہم نے الحمدللہ مکمل کر لی کم استفہامیہ کی۔ اب آگے کم کی دوسری قسم کم خبریہ۔ تھوڑا سا توجہ کریں، پیچھے ہم نے کیا کہا تھا؟ ممیز و کم الاستفہامیہ یکون مفردا منصوبا۔ اب فرق کرنا ہے کہ جو کم استفہامیہ ہوتا ہے اس کی تمیز مفرد منصوب، اگر کسی کم کے بعد تمیز مفرد بھی ہو اور منصوب بھی ہو تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کم استفہامیہ ہے۔ لیکن کم خبریہ کیا ہے؟ یکون مجرورا بالاضافۃ علیہ، کم خبریہ کی تمیز مجرور ہوتی ہے، کم خبریہ کی تمیز مجرور ہوتی ہے بالاضافۃ الیہ، کہ یہ کم اس کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ والغالب ان یکون مفردا، زیادہ تر غالب طور پر، عام طور پر اس کی تمیز مفرد ہوتی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم خبریہ کی تمیز غالب طور پر مفرد مجرور ہوتی ہے لیکن جمع مجرور بھی آتی ہے، جیسے آگے آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَمُمَيِّزُ کم الخبریہ، کم خبریہ کی تمیز یکون مجرورا بالاضافۃ الیہ، وہ مجرور ہوتی ہے اس کی طرف، یعنی یہی کم اس کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ والغالب ان یکون مجرورا، دائماً کی بات نہیں ہے، غالباً زیادہ تر اس کی تمیز مفرد ہوتی ہے۔ جیسے کم اجیرن فی بیت ابی، میں نے گزارش کی تھی کہ کم استفہامیہ ہو گئے کتنا، لیکن جب کم خبریہ ہوگا تو ترجمہ اردو میں ہم کریں گے بہت سارے یا کتنے ہی، چونکہ ہم خبر دے رہے ہیں، پوچھ نہیں رہے۔ کم اجیرن فی بیت ابی، میرے باپ کے گھر میں کتنے ہی ملازم ہیں یا زیادہ ملازم ہیں، جو بھی معنی کریں۔ اب یہاں اجیر مفرد ہے، مجرور ہے اور تمیز ہے اس کی کم کی۔ یجوز ان یکون مجموعاً، یہ بھی جائز ہے کہ اس کی تمیز جمع مجرور ہو اس کم خبریہ کی، جیسے کم کتبن لی، بہت ساری میرے لیے کتابیں ہیں، کتنی ہی کتابیں۔ اب کتب جمع ہے، مجرور ہے، جو کہ کم کی تمیز ہے۔ یجوز ان یجر بمن، کم کی تمیز کو من جارہ کے ساتھ مجرور لانا بھی جائز ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کم من مرتن شاہدتہ، میں نے کم من مرہ یعنی کتنی ہی مرتبہ یا بہت مرتبہ، کثیر مرتبہ اس کو دیکھا۔ یہاں مرہ پر من داخل ہے، حالانکہ یہ کم کی تمیز ہے لیکن یہ کم خبریہ۔ تو ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ کم میں
استفہامیہ کی تمیز منصوب ہوتی ہے لیکن کم خبریہ کی مجرور ہوتی ہے، البتہ وہ ہمیشہ مفرد ہوتی ہے، یہ غالباً مفرد ہوتی ہے لیکن جمع بھی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اذا فصل بینہا و بین ممیزہا، اگر کم خبریہ اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ کر دیا جائے، یعنی کم اور اس کی تمیز اکٹھے نہ ہوں، متصل نہ ہوں، جدا جدا ہوں، کوئی درمیان میں فاصلہ آ جائے، واجب نصبہ، پھر تمیز کو منصوب پڑھنا واجب ہے۔ کیوں؟ لامتناع الاضافت، اس لیے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان تو فاصلہ ممتنع ہوتا ہے، فاصلہ نہیں آ سکتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کم لی عبدن، کتنے ہی میرے غلام ہیں، اب چونکہ لی کم اور عبد کے درمیان فاصلہ آ گیا لہٰذا اب واجب ہے کہ عبدن پڑھو۔ اب یہاں پر عبدن پڑھنا صحیح نہیں چونکہ مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ ممتنع ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح فرماتے ہیں یجوز حذف ممیزہا اذا دل علیہ دلیل، اور جیسے ہم نے کم استفہامیہ کے بارے میں کہا تھا کہ کم استفہامیہ کی تمیز کو حذف کرنا جائز ہے اگر کوئی قرینہ موجود ہو، کم خبریہ کی تمیز کو بھی حذف کرنا جائز ہے اگر کوئی قرینہ موجود ہو۔ جیسے کم خضت بحر العلم، آپ نے کتنے ہی غوطے لگائے علم کے سمندر میں، یعنی اصل تھا کم خوضتن، خوضہ کہتے ہیں غوطہ لگانا، کتنے ہی غوطے لگائے آپ نے، کم خضتا، کم خوضتن خضتا بحر العلم، کتنے ہی غوطے تو نے سمندر میں لگائے۔ اب یہاں خوضتن جو اس کی تمیز تھی کم خبریہ کی وہ محذوف ہے، کیوں؟ چونکہ خضتا دلالت کر رہا ہے کہ بعد یہاں بحر علم میں غوطے خانے کی لگانے کی آ رہی ہے۔ کم خبریہ کا اعراب کیا ہوگا محلاً؟ فرماتے ہیں وجوہ اعرابہ مثل کم، جو کم استفہامیہ کا تھا کہ 3 مقامات کو مرفوع تھا، یہ بھی محلاً مرفوع ہوگا، اسی طرح 2 جگہ وہ منصوب تھا اور یہ بھی وہاں منصوب ہوگا جہاں وہ مجرور تھا، جہاں جہاں محلاً، چونکہ ان کا اعراب محلی ہوگا، لفظی تو نہیں ہوتا، تو بس۔ تیسرا آیت جو اسم اسمائے کنائی میں سے ہے وہ ہے کعین۔ یہ کعین بھی عدد سے کنایہ کے بارے میں ہے، یعنی عدد کثیر کے بارے میں کنایہ کرنا ہو تو کعین استعمال کرتے ہیں۔ کعین کی تمیز یکون مفردن مجرورا، ہمیشہ مفرد مجرور ہوتی ہے۔ کعین کی تمیز ہمیشہ مفرد اور مجرور ہوتی ہے، اور مجرور کس سے ہوتی ہے؟ بے من، یعنی اس پر من جارہ داخل ہوتی ہے۔ جیسے کعین من رجل رأیت، راجل پر من داخل ہے، یہ کعین کی تمیز ہے، کتنے ہی مرد میں نے دیکھے یا بہت سارے مرد میں نے دیکھے۔ فرماتے ہیں یجوز نصبہ علی قلہ، اگرچہ ہے قلیل، شاذ نادر، کبھی کبھار ہے کہ اس کی تمیز مفرد منصوب بھی ہوتی ہے لیکن علی قلۃ، بہت ہی کم موارد ایسے۔ آگے فرماتے ہیں لا یجوز ان یخبر عن کعین الا بجملہ او شبہہ، جائز نہیں ہے کہ کعین کی خبر مگر، یعنی کعین کی خبر ہمیشہ یا جملہ ہوگی یا شبہ جملہ، مفرد اس کی خبر واقع نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے پڑھا کعین من رجل رأیتو، رأیتو پورا جملہ ہے، اس کی خبر ہے، لہذا کعین من رجل اجبن من امرأۃ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو عورت سے بزدل ہیں، زیادہ بزدل تر ہیں، اجبن یعنی زیادہ بزدل ہیں، یہ کہنا صحیح نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اجبن من مرأہ یہ کوئی پورا جملہ نہیں ہے، یہ تو صفت ہے اور یہ اس کی
من رجل کی، تو یہ صفت مفرد ہوتی ہے، جملہ نہیں ہے، لہذا جملہ نہیں ہے تو یہ کہنا صحیح بھی فلا یقال، یہ کہنا صحیح بھی نہیں۔ آگے آ گیا قضا، قضا بھی کنایہ عدد ہوتا ہے، البتہ یہ عدد قلیل سے کنایہ کے لیے بھی ہوتا ہے، عدد کثیر سے بھی ہوتا ہے۔ کعین فقط عدد کثیر سے کنایہ کے لیے ہوتا ہے، قضا دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حکم ممیز قضا، قضا کی تمیز کا حکم یہ ہے ان یکون مفردا منصوبا علی التمیز دائما، اس کی تمیز بھی ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے، یعنی ممیز ہمیشہ مفرد منصوب ہوتا ہے بنا بر تمیز کے۔ مراد وہی ہے اشتریت قضا و قضا کتابن، اب یہ کتاب مفرد بھی ہے منصوب بھی اور ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اب آخر میں دو باتیں ہیں، وہ بات جو سمجھا رہے ہیں۔ پہلی کہ یہ جو تمیز ہے، اس تمیز کا عامل کون ہوتا ہے؟ یہ جو آخر منصوب ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی عامل تو ہوگا جس نے اس کو نسب دیا ہوگا۔ اب بتا رہے ہیں کہ اگر وہ تمیز المفرد ہو تو عامل وہی پچھلا اس میں مفرد ہوگا، اور اگر وہ تمیز النسبہ ہو تو عامل وہی پچھلا جملہ ہوگا۔ بالکل آسان۔ یا شب فرماتے ہیں عامل التمیز، تمیز کا عامل کون سی چیز ہے جو تمیز میں عمل کرتی ہے، جو اس کے حرکت ہم پڑھتے ہیں اعرابی، وہ اس کا عامل کون ہے؟ فرماتے ہیں فرق ہے فی المفرد، اگر وہ تمیز المفرد ہے تو اس کا عامل الاسم المبہم، وہی اسم مبہم ہے جو اس سے پہلے ہے۔ جیسے اشتریت ذراعین، میں نے خریدے 2 ذراع، اب ذراع میں ابہام ہے، یہ اسم مبہم ہے۔ جوخن، جوخ کہتے ہیں ریشمی کپڑے کو، اور وہ تمیز ہے جوخن، کہ میں نے خریدے 2 ذراع، اب ابہام پایا جاتا ہے 2 ذراع کس چیز کے پتہ نہیں خریدے، جوخن نے آ کر اس ابہام کو رفع کیا، جو ذراع اس میں مبہم میں تھا، جوخن میں عامل ذراعین ہے جو کہ اس میں مبہم ہے۔ وفی الجملۃ، لیکن اگر وہ تمیز فی المفرد نہ ہو، تمیز فی النسبہ ہو، تمیز النسبہ، تو اس میں عامل یا فعل ہوگا جو اس سے پہلے ہے، جیسے قررت بکا عینن، اب عینن یہاں تمیز ہے اور اس کا عامل قررت فعل ہے کہ تمہیں دیکھ کر میری آنکھیں روشن ہوئی، قرار ملا، خوش ہوئی، جو بھی اس کا معنی کریں۔ یا شبہ فعل، جیسے للہ درہ فارسا، شبہ فعل بھی جار مجرور۔ فرماتے ہیں پس جوخن، جوخن میں نے کہا ریشم کے کپڑے کہتے ہیں، جوخن منصوب ہے ذراعین کی وجہ سے، یعنی اس کا عامل ذراعین ہے، اور عینن منصوب ہے قررتو فعل کی وجہ سے۔ لا یجوز تقدیم التمییز علی عاملہ مطلقا، کسی بھی صورت میں تمیز مفرد ہو یا تمیز نسبت ہو، وہ چاہے منصوب ہو، مجرور ہو، کچھ بھی ہو، فرماتے نہیں کچھ بھی ہو، تمییز کو اس کے عامل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ لا یجوز تقدیم التمییز علی عاملہ مطلقا، چاہے وہ تمیز المفرد ہو چاہے تمیز نسبہ ہو۔ لہذا زیتن ریتلن کہنا غلط، شیبن اشتعل الراس کہنا غلط، بلکہ ہم کہیں گے اشتعل الراس شیبا۔ ٹھیک ہے جی، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔